دوستوں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو چند کام ایسے ہیں جس کو آپ کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ مبارک مہینہ دیا ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو رمضان ملا ہے، سب رمضان سب کو ملا ہوگا، لیکن اس میں روزہ رکھنے کی توفیق سب کو نہیں ملی۔ اچھا، روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے لیکن اس میں گناہ سے بچنے کی توفیق نہ ملے تو پھر سمجھیے کہ وہ توفیق کوئی بڑی نہیں ہے۔ اگر آپ کو رمضان بھی ملا ہے، روزہ رکھنے کی بھی توفیق ملی ہے اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا کرم ہے۔ آپ کو رمضان کے مہینے میں جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو چند کام تو بالکل نہیں کرنا چاہیے جو عام دنوں میں کرتے ہیں، اس کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں اس کا گناہ ہوتا ہے لیکن رمضان اور روزے کی حالت میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ نیکیاں اور دنوں میں کریں گے آپ تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں اور روزے کی حالت میں کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ یہ سوچئے کہ آپ نے روزہ رکھا اور غیبت کرتے رہے تو ہرگز آپ کو غیبت نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے مشابہت دی ہے غیبت کرنے کو، اور روزے کی حالت میں تو اس میں اور بھی سختی سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے روزے کی حالت میں غیبت کرنا۔ تو غیبت کر کے اپنے روزے کو برباد نہ کریں۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے بچنے کا کہ آپ فالتو بحثوں میں نہ پڑیں، کسی سے زیادہ گفتگو ہی نہ کریں۔ جب گفتگو کریں گے تو کہیں نہ کہیں ایسی باتیں آ ہی جائیں گی۔ نمبر 2، جھوٹ نہ بولیں۔ روزہ رکھ کر کے بھی اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے، روزہ رکھ کر کے بھی آپ نے دروغ گوئی کی ہے تو ذرا سوچئے کہ آپ کے روزے کی نورانیت کیا رہی۔ روزہ تو آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے، پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے، اور پرہیز ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ کے روزے کی نورانیت، آپ کے روزے کا ثواب آپ کو کیسے ملے گا؟ تو غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے اور دھوکہ نہیں دینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کسی کو کسی بھی اعتبار سے، چاہے کسی وعدے کو کر کے یا غلط مال بیچ کر کے یا کسی بھی طرح آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ نمبر 4، آپ کو کسی بھی شخص سے حسد کرنے سے بچنا ہے۔ حسد یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد نے ہی شیطان کو جنت سے نکال کے مردود کر دیا ہے۔ حسد، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کر بیٹھا تھا۔ تو آپ کو غیبت نہیں کرنا ہے، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، اور آپ کو حرام مال نہ کمانا ہے اور نہ حرام مال کھانا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ نے آپ کو رمضان دیا، روزے کی توفیق دی ہے، اور آپ کی سحری اور افطاری حرام لقمے سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! تو کہاں سے آپ کو روزے کا ثواب ملے گا؟ دوست، آپ حلال روزی کمائیے۔ یاد رکھیے کہ حلال اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن اللہ اس میں برکت بے انتہا رکھتا ہے۔ حرام اگرچہ دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس میں بے شمار بے برکتی ہوتی ہے۔ دیکھیے، بکری ہے وہ 2 سے 3 بچے زیادہ سے زیادہ جنم دیتی ہے، لیکن بکری اور بکرے روزانہ کھائے جاتے ہیں، روزانہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں بکریاں روز ذبح ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ریوڑ دیکھیں گے، ان کے چراہ گاہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ریوڑ ہوتے ہیں، بکریوں کی تعداد بے شمار ہوتی ہے، کٹ بھی رہا ہے زیادہ، پیدا کم ہو رہا ہے، کٹ بھی رہا ہے، مر بھی رہا ہے زیادہ، لیکن ان کے ریوڑ بے شمار ہیں۔ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور خنزیر کو دیکھیے، یہ 7-8 بچے جنم دیتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کا ریوڑ نہیں دیکھیں گے، کاٹ کے بھی کوئی نہیں کھاتا، کرسچن لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا اس کو، اس کے باوجود آپ اس کا ریوڑ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں وہاں آپ کو نعوذ باللہ خنزیر اور سور نظر آ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ اس کا نام نہیں لینا چاہیے، اس کا نام لینے میں اور سمجھانے کے وقت نام لینے میں تو اور بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ حرام مال سے اگر افطاری اور سحری کر رہے ہیں تو آپ کے روزے کی کیا حالت ہوگی۔ تو یہ 5 کام نہیں کرنے ہیں، اور آپ کو عبادت میں دل تنگ نہیں کرنا ہے، یعنی سستی سے عبادت نہیں کرنی ہے کہ بالکل تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ عبادت میں ذوق اور شوق ہونا چاہیے، ہنستا ہوا چہرہ ہونا چاہیے۔ آپ بالکل بھی عبادت میں تنگ دلی نہ کریں، دل کھول کے عبادت کریں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، ہماری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، لہٰذا ہمیشہ اپنے دل میں اخلاص رکھیے، اپنے چہرے پہ جوش اور خوشی رکھیے، اور اس طرح عبادت کیجیے کہ لگے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دل تنگ کے اپنے اندر سستی پیدا کر کے عبادت نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی دوستوں بہت سارے گناہ کی قسمیں ہو سکتی ہے، شاید میں نے کم ہی گنائے ہیں، لیکن گناہ جو بھی گناہ ہو
گناہ کا کام آپ روزے کی حالت میں نہ کیجیے۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلوں پہ کی گئی تھی تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اور نیک بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، تقوی والا ہونے کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا ان گناہوں سے بچنا ہے، جن نیکیوں کو آپ نہیں کرتے تھے ان نیکیوں کو کرنا ہے، جن گناہوں کو انجام دیتے تھے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ تقوی والے بن جائیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ روزے کے متعلق کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتائیے، میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔